السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک اور شارٹ ناول لے کے آئی ہوں۔ چلیں جی پھر ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ نام تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا، محبت روشنی ہے۔ فٹ پاتھ پہ بازار مصر کا گما تھا، کپڑوں سے جھلکتے آریاں بدن، لہراتی بل کھاتی وہ حوا کی بیٹیاں اپنی اداؤں سے گاہکوں کو ترغیب دے رہی تھیں۔ حسن کے بازار میں بولیاں لگ رہی تھیں۔ کیا حشر برپا تھا! یہاں رنگ و نسل کی تمیز نہیں تھی، بس ہوس ہر شے پہ حاوی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف لمبی قطاریں تھیں۔ سروس لین میں گاڑیاں رینگ رہی تھیں۔ گاڑیوں کے شیشے سے سر نکالے کچھ لوگ حریص نظروں سے ان عورتوں کو دیکھ رہے تھے۔ بات بن جاتی تو وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ رات کے 10 بجے شہر کی ان سڑکوں پر رات جاوان تھی۔ یہ شہر کا ریڈ لائٹ علاقہ نہیں بلکہ مشہور کاروباری مرکز ہے، جہاں دن کی روشنی میں لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ سڑک پہ ٹریفک جام اور سب وے اسٹیشن پہ ہجوم لوگوں کا ہوتا ہے، مگر رات کو اس سڑک پہ بنے چند مشہور کلبوں میں زندگی کی ایک اور جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس مصنوعی دنیا میں برہنہ جسموں کی نمائش ہوتی ہے، عورتوں کی عصمت کا سودا ہوتا ہے۔ کلب رات 2 بجے بند ہو جاتے ہیں، اور جو کلب میں کسی کے ساتھ بک نہیں کر پاتی ہیں وہ سڑک پہ جمع ہو جاتی ہیں اور پھر کم قیمت پہ رات گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ خالد بن ولید روڈ پر بنے ان کلبوں کے باہر اس وقت بھی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ نشے میں ڈولتے، ہوس میں ڈوبے لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ سروس لین میں اسی رش سے پر تھی۔ بہت سی افریقی، ایشیائی اور عرب لڑکیاں اپنی قسمت آزمائے یہاں کھڑی تھیں۔ یہاں سب گاہک نہیں تھے، چند مفت خور ایسے موقعوں کا مزہ لینے بھی وہاں سے گزرتے تو اپنی گاڑیوں کی رفتار آہستہ کر لیتے۔ ویسے تو یہ سب خلاف قانون ہے، مگر پولیس اس وقت یہاں کم ہی پائی جاتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پروفیشنل ہوکرز کی تعداد بہت کم ہے، بلکہ زیادہ تر وہ لڑکیاں ہیں جو دن میں چھوٹی موٹی نوکریاں کرتی ہیں اور رات میں یا ویکینڈ پہ اچھے ٹائم پاس کی غرض سے اور کچھ اضافی پیسے کمانے کی لالچ میں یہاں موجود ہوتی ہیں۔ دبئی سنگل کمیونٹی کے لیے مشہور بھی ہے اور بدنام بھی۔ اپنی معمولی سی تنخواہ سے اپنے خواب پورے کرنا تو دور کی بات، وہ اس ہائی لائف دبئی کو چھونے کا بھی نہیں سکتی تھیں، جو اس شہر کی سب سے بڑی کشش ہے۔ ایسے میں اگر کلب میں لڑکیوں کی فری انٹری اور فری ڈرنک کی آفر سے فائدہ اٹھایا جائے تو کیا برا ہے؟ اسے شہر میں رہتے 2 سال ہو چکے تھے اور اس ہوٹل کو وہ دن میں 2 بار دیکھتی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس عالیشان عمارت کو اندر سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بلڈنگ باہر سے بھی قابل ستائش ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا یہ اندر سے اتنا عالیشان ہوگا۔ بلا شبہ یہ آرکیٹیکچر کا نادر نمونہ تھا۔ وہ عمارت جتنی شاندار باہر سے نظر آتی تھی، اس کا انٹیریئر اس سے زیادہ مبہوت کر دینے والا تھا۔ لابی میں اس وقت کافی لوگ تھے جو اسے سرسری نگاہ سے دیکھ کر آگے چلے گئے۔ کلب میں داخل ہوتے وقت اس کا دل پتے کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اگر اس وقت وہ مجبور نہ ہوتی تو کبھی اس جگہ قدم نہ دھرتی۔ قیمتی ٹائل فلور پر دھیمے قدموں سے چلتی وہ اس ہوٹل سے ملحقہ کلب میں داخل ہو گئی تھی۔ اندر کا ماحول اس کی سوچ سے زیادہ ہیجان انگیز تھا۔ اس کی نظریں لوگوں کے ہجوم میں سرش کا تعاقب کر رہی تھیں اور پھر وہ اسے ڈانس فلور پر نظر آ ہی گئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ گھٹنوں سے اونچا رائل بلو سلیو لیس لباس اور چہرے پر انتہائی ڈارک میک اپ لگائے سرش پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس کی طرف آئی تھی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے! اب اگر کلب آ ہی رہی تھی تو کچھ حالت بھی سنوار لیتی۔ اسے لے کر کلب سے باہر جاتے ہوئے سرش نے تمسخر سے کہا۔ سیاہ ٹاپ اور بلیک جینز میں سر پر اسکارف اوڑھے وہ اس ماحول میں پوری طرح مصفر تھی۔ کیا خرابی ہے میرے حلیے میں سرش؟ وہ اس کے مذاق اڑانے پہ کچھ شرمندہ ہو کر بولی۔ سرش اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر تیز قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی۔ اس کا رخ ریسٹ رومز کی طرف تھا۔ اب چونکہ کچھ وقت تمہیں یہاں میرے ساتھ گزارنا ہے تو پلیز یہ اسکارف اتار دو۔ اس کے سر سے اسکارف کھینچ کر اتارتے ہوئے اس نے کلپ میں جکڑے اس کے لمبے سیاہ بالوں کو کھول دیا۔ اپنے پرس سے ایک لپسٹک نکال کر اس نے زبردستی اس کی گہری سرخ لپسٹک سے اس کے ہونٹوں کو رنگ دیا تھا۔ میں نہیں کرتی میک اپ، اور پلیز میرا اسکارف واپس دو، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ اس کی حرکتوں پہ اپ سیٹ ہوتی وہ اپنے بال باندھنے لگی تھی۔ دیکھو، اگر تمہیں میرے ساتھ یہاں کچھ وقت
وقت رہنا ہے تو اپنا حلیہ میرے مطابق کرنا ہوگا. اب تمہاری بدولت میں اپنے فرینڈس کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی. اس کے دو ٹوک لہجے پر لب کاٹتے اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا. جمی کب تک آئے گا؟ وہ واپس کلب کی طرف جاتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی. بس آتا ہی ہوگا، ابھی اتنا وقت نہیں ہوا، سیرش نے لاپرواہی سے کہا. کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ اسے ایک بار اسٹول پر بیٹھنے کا کہہ کر دوبارہ ڈانس فلور پر آ گئی تھی. بے دلی سے وہ کلب میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں رات کے اس پہر میلے کا سماں تھا. تیز آوازوں میں کانوں کو چیرتا میوزک اور لوگوں کا ہجوم اسے وہاں بہت گھٹن ہو رہی تھی. یہاں لیڈیز کی نہ صرف انٹری فری تھی بلکہ اندر انہیں ڈرنک بھی مفت سرو کیا جاتا تھا اور مردوں کو کافی مہنگی ادائیگی کرنا پڑتی تھی جس کی وجہ خالصاً بیٹ کاروبار تھا. لڑکیوں کے چکر میں زیادہ سے زیادہ مرد وہاں آتے تھے. مچھلی پکڑنے کے لیے جیسے چارہ کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے ان کلبوں میں عورتوں کا استعمال کیا جاتا ہے. وہ سہمی ہوئی الگ تھلگ سی بیٹھی تھی جب ویٹر اس کے پاس ڈرنک لے کر آئی لیکن اس نے انکار کر دیا. وہ کاندھے اچکا کر حیرت سے وہاں سے چلے گئی. وہاں اکثر لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈس کے ساتھ تھیں. جو سنگل تھیں وہ اپنا پارٹنر تلاش کرنے میں مصروف تھیں. اس نے بہت سے مردوں کو دوسری عورتوں کو ڈانس کی پیشکش کرتے دیکھا. وہ خاموشی سے اس انجان ماحول میں بیٹھی تھی. اسے یہ سب دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی. وہ وہاں مس فٹ تھی. اس شور و غوغا سے اس کے اعصاب میں پہ دب رہے تھے. 12 بجے کے بعد میوزک کا موڈ بدل جاتا ہے. اب نان سٹاپ میوزک شروع ہو چکا تھا. میوزک کا ٹیمپو بدلا تو لوگوں کا جوش و خروش بھی عروج پہ تھا. ڈانس فلور پر اس وقت طوفان بدتمیزی برپا تھا. نشے میں مدہوش بے ہنگم ناچتے لوگوں سے اسے وحشت ہو رہی تھی. میوزک کے شور سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا. بہت دیر تک صبر سے وہ اس بے ہنگم اور بےہودہ شور کو برداشت کرتی رہی لیکن جب اس کا ضبط ختم ہو گیا تو وہ وہاں سے اٹھ کر ایک بار پھر سہرش کے پاس چلے گئی. میں اگر مزید کچھ دیر یہاں بیٹھی تو پاگل ہو جاؤں گی، اس نے چلاتے ہوئے سہرش سے کہا. میں چیک کرتی ہوں جمی اب تک کیوں نہیں آیا. تم ایسا کرو اوپر روم میں چل کر بیٹھو، تب تک میں جمی کا پتہ کرتی ہوں. کلب سے نکل کر سہرش اسے ہوٹل روم کی طرف لے آئی تھی. ایک کمرے کے سامنے رک کر اس نے کارڈ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی. کمرے میں اندھیرا تھا. کارڈ کو اس نے دیوار پر لگے سوئچ میں پھنسایا تو کمرہ روشن ہو گیا. تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں بھی آتی ہوں. سہرش اسے اس کمرے میں بٹھا کر واپس جا رہی تھی. یہ کس کا کمرہ ہے سہرش؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ پائی. میری فرینڈ کا کمرہ ہے، آج ہی بینکاک سے آئی ہے، چند دن گھومنے پھرنے. پچھلی بار آئی تھی تو ہماری اچھی دوستی ہو گئی تھی. وہ خود اس وقت نیچے کلب میں ہے. تم بے فکر ہو کر یہاں بیٹھو، میں جمی کا پتہ کرتی ہوں. اسے مطمئن کرنے کے بعد سہرش اپنے فون پر کوئی نمبر ملاتی کمرے سے نکل گئی تھی. وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی. ڈرتے ڈرتے اس نے ایک اچٹتی نگاہ کمرے پر ڈالی. یہ کمرہ نہیں، ایک سوئٹ تھا. جہازی سائز بیڈ، بیش قیمتی بیڈ اور میچنگ قیمتی لیمپ سے جھلکتی دودھیا لائٹ. وہاں منی بار بھی تھا. اچانک لاک کھلنے کی آواز پر اس نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا. اسی لمحے کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا. وہ بہت ہینڈسم اور خوش شکل تھا. اس کی عمر 30-31 سال کے قریب تھی. گندمی رنگت اور پرکشش ذہین آنکھیں اس کی شخصیت کو اور بھی متاثر کن بنا رہی تھیں. اس کی شخصیت اتنی پرکشش تھی کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی عشق میں گرفتار ہو سکتا تھا لیکن وہ اسے دیکھ کر بری طرح ڈر گئی تھی. ہوٹل لابی سے پارکنگ ہال تک آتے شاہد صدیاں بیت گئی تھیں. قدم بوجھل تھے. یہ وقت تھم گیا تھا. یہ راز وہ جان نہیں پایا تھا. آج کا پورا دن خوشگوار گزرا تھا اس لیے وہ بہترین موڈ میں تھا. صبح 11 بجے وہ لاہور آیا تھا اور پھر اس نے اپنی زندگی کی بیسٹ شاپنگ کی تھی اور آج ہی اس نے اپنے بزنس کی سب سے بڑی ڈیل سائن کی تھی. سردیوں کی پہلی بارش کے بعد اس کا موڈ اور بھی اچھا ہو گیا تھا. ویسے بھی کچھ عرصے سے موسموں کا تغیر اس کے دل پر اثر انداز ہو رہا تھا. اپنے امریکی دوست کو ساتھ لے کر وہ اس مقامی 5 اسٹار ہوٹل میں آیا تھا اور اب وہ دونوں ڈنر کے بعد بہت ہی اچھے موڈ میں ہوٹل سے باہر نکل رہے تھے کہ سامنے کے منظر نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس نے خود کلامی کی. جانسن اس کی بات نہیں سمجھا تھا. پارڈن؟ اس نے چونک کر اپنے ساتھ کھڑے سفید فام کو دیکھا. مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے وقار. اس کی اڑتی رنگت دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس وقت بہت اپسیٹ ہے. میں تم سے کل صبح ملوں گا. رچرڈ جانسن کا قیام اسی ہوٹل میں تھا اس لیے اسے لابی سے رخصت کر کے وہ اپنی پارکنگ کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کو ڈرائیور انتظار کر رہا تھا. یو آر رائٹ. اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ایک بار پھر ابھرا تھا. ڈنر ٹائم کی وجہ سے ہوٹل میں معمول کا رش تھا. وہ اوپر والی منزل پر بنے ریسٹورنٹ سے نکلا تھا. اس
لیے شاید وہ اسے پہلے نہیں دیکھ پایا تھا یا پھر وہ ابھی کچھ دیر پہلے وہاں آئی تھی۔ اس کی تیاری ہمیشہ متاثر کن ہوتی تھی لیکن وہ آج غیر معمولی حسین لگ رہی تھی۔ یوں تو اس پہ ہر رنگ جچتا تھا لیکن اس وقت سفید لباس میں وہ کسی دیومالائی داستان کا حصہ لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دمکتے جگنو دیکھ کر اسے اپنا دل ہاتھوں سے پسلتا معلوم ہوا تھا۔ وہ جب بھی اس سے ملتا تھا اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا اور شاید آج بھی اس کے سامنے بیٹھا عظیم اسعود اس سے آنکھیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس کا نازک ہاتھ تھامے وہ اسے ایک انگوٹھی پہنا رہا تھا اور وہ جانتا تھا اس میں جڑے ہیرے پتھر ہیں۔ ایسی ہی ایک ہیروں جڑی انگوٹھی وقار نے بھی اس کے لیے خریدی تھی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے سیاہ ڈنر سوٹ کی دائیں جیب میں گیا تھا جس میں اس وقت بھی وہ مخمل کی ڈبی رکھی تھی۔ تمہیں خوشی کی خبر سنانی تھی بیٹا، صابرہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ جلدی بتائیں امی، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا۔ آئمہ کا نام MBA کی میرٹ لسٹ میں آ گیا ہے۔ سچ امی؟ وہ بے اختیار چیخی تو اس کی روم میٹ نے اسے غور سے دیکھا۔ اسے معذرت خانہ نظروں سے دیکھتی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ اگلے ہفتے داخلہ فیس جمع کروانی ہے۔ تم تو جانتی ہو نا روشنی، تمہاری بہن کو اس یونیورسٹی میں داخلے کی کتنی خواہش تھی۔ اپنا نام میرٹ لسٹ میں دیکھ کر تو اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے۔ ہاں امی، اس نے محنت بھی تو بہت کی تھی اور پھر اسے پڑھائی کا شوق بھی ہے۔ آپ بس جلدی سے اس کا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیں۔ وہ آئمہ کی کامیابی پہ بہت خوش تھی۔ اس کے ابو کی کتنی بڑی خواہش تھی کہ ان کی دونوں بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن ان کی طویل بیماری اور پھر وفات کے بعد گھر کا سارا بوجھ کم عمری میں ہی اس کے کاندھوں پر آ گیا تھا۔ صابرہ خود محض 8ویں پاس تھی اور زندگی میں بروقت آنے پہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر پائیں۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرتی تھی۔ ان کے خاوند ایک معمولی تنخواہ دار ملازم تھے۔ ان کی وفات کے وقت روشنی FA کر رہی تھی۔ وہ تعلیم میں بہت اچھی نہیں تھی لیکن آگے پڑھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ گھر کے حالات کی وجہ سے وہ BA میں داخلہ نہیں لے سکی تھی کیونکہ اسے اپنی چھوٹی بہن اور بیوہ ماں کی ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ اس کے والد کے ایک پرانے دوست کی وجہ سے اسے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ٹیلی فون آپریٹر کی ملازمت مل گئی۔ اگر انور انکل کا حوالہ نہ ہوتا تو اسے یہ نوکری کبھی نہ مل پاتی کیونکہ اس معمولی سی جاب کے لیے بھی اس نے زیادہ تعلیمی قابلیت رکھنے والے امیدواروں کی لمبی لائن تھی۔ 2 سال بعد اس کی تنخواہ 8 سے 10 ہزار ہو گئی تھی جو ان کی زندگی میں کوئی بڑا بدلاؤ نہیں لائی تھی، مگر وہ مطمئن تھی کیونکہ اس کے گھر والے عزت کی زندگی گزار رہے تھے اور انہیں اپنے نام نہاد رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا تھا۔ روکھی سوکھی کھا کر اور موٹا چھوٹا پہن کر بھی وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی۔ وہ جو کیڑے کو پتھر میں رزق دیتا تھا، اس پروردگار نے اس دنیا میں ان کے لیے رزق حلال اتارا تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ آئمہ انٹر کر چکی تھی جب روشنی کو کسی نے دبئی میں کانٹریکٹ پہ ہونے والی بھرتیوں کا بتایا۔ اس کمپنی کو ایک بہت بڑے گروپ کے دبئی میں واقع سپر اسٹوروں کے لیے سیلز گرل اور سیلز بوائے چاہیے تھے۔ اسی طرز کے اسٹور اس کمپنی نے پاکستان میں بھی بنائے تھے۔ روشنی کو اس ملازمت میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ پچھلے 2 سال میں اس کی شخصیت میں بہت اعتماد آ چکا تھا۔ مہینے کے 10,000 روپے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی جس پہ 3 لوگ اپنی تمام عمر کی پلاننگ کر لیتے، اور پھر وہ نہیں چاہتی تھی کہ آئمہ اس کی طرح اپنی پڑھائی مکمل نہ کر پائے۔ اس نے اس ملازمت سے متعلق تمام ضروری معلومات حاصل کر لیں۔ ماہانہ تنخواہ کے ساتھ رہائش اور ٹرانسپورٹ بھی شامل تھی اور یہ ایک پرکشش پیکج تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے یہ ملازمت مل گئی۔ 2 سال کے کانٹریکٹ پہ 2,000 درہم ماہانہ تنخواہ اس کی زندگی کے کتنے مسائل حل کر سکتی تھی۔ ویزا، میڈیکل اور ٹریننگ کے ساتھ اگر وہ چاہتی تو یہ 2 سال کا کانٹریکٹ بڑھایا جا سکتا تھا۔ صابرہ نے اسے منع کیا تھا، وہ اسے پردیس نہیں بھیجنا چاہتی تھی، لیکن اس نے انہیں سمجھایا کہ دبئی کچھ معاملات میں لاہور سے زیادہ محظوظ شہر ہے۔ تم وہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ میں اکیلی تھوڑی ہوں گی امی، میرے ساتھ اور بھی بہت لڑکیاں ہوں گی۔ لیکن روشنی، آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا امی۔ اور بعد ناخواستہ صابرہ نے اسے دبئی جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ دبئی آ گئی تھی۔ 2 سال سے وہ ان کے لیے مشقت کر رہی تھی۔ آئمہ کینسٹ کالج سے BA کر چکی تھی اور اب MBA کرنے لگی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے ہاتھ سے لگا ننھا سا پودا ایک مضبوط درخت بننے والا تھا۔ کچھ عرصے میں وہ پھل دینے لگے گا۔ بس 2 سال اور پھر آئمہ کا BA ہو جائے گا تو وہ پاکستان واپس چلے جائے گی۔ آئمہ کو پاکستان میں بھی بہت اچھی نوکریاں مل سکتی تھیں اور ان 2 سالوں میں اس کی امی نے بھی خود بچت کر لی ہوگی۔ وہ تو 10,000 میں بھی گھر بہت اچھے سے چلایا کرتی تھی۔ اس وقت وہ 3 لوگ تھے اور اب تو وہ ہر ماہ انہیں 40,000 بھیجتی تھی۔ صابرہ سے باتیں کرتے وہ
آنے والے اچھے وقت کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ روشنی، آئمہ کے داخلے کے لیے 50,000 روپے بھیج دو بیٹا۔ صابرہ کی آواز سن کر وہ اپنے خواب سے باہر آئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا ہو گیا ہے روشنی؟ ابھی بتایا تو ہے تمہیں کہ آئمہ کی داخلہ فیس اگلے ہفتے جمع کروانی ہے، پھر اگلی فیس وہ کہہ رہی تھیں 6 ماہ بعد جائے گی۔ صابرہ نے تفصیلاً بتایا۔ امی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں تو اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ آپ کو بھیج دیتی ہوں۔ میرے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں ان میں پورا مہینہ کسی مصیبت سے گزرتا ہے، وہ جانتی تھی۔ تمہارا وہاں خرچ ہی کتنا ہوتا ہے روشنی؟ رہائش، ٹرانسپورٹ سب تو مفت میں ملتا ہے تمہیں۔ صابرہ نے منہ بنایا۔ دبئی بہت مہنگا شہر ہے امی، پانی بھی پیسوں سے خرید کے پینا پڑتا ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ لیکن اس نے انہیں اس رہائش کا نہیں بتایا جو 8 بائی 10 فٹ کا ایک کمرہ تھا اور جسے وہ 5 لڑکیوں کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے روشنی، ہم تمہارے بھیجے ہوئے پیسوں سے عیش کر رہے ہیں؟ اس مہنگائی کے دور میں 40,000 کی اوقات ہی کیا ہے؟ گھر کا کرایہ، آئمہ کے اور میرے اخراجات کے بعد اگر کوئی مہمان آ جائے تو 1,500 تو ایسے ہی نکل جاتا ہے۔ وہ اس 10,000 ماہانہ ملنے پر دن میں 10 بار شکر کرنے والی اپنی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران رہ گئی۔ کون مہمان امی؟ اسے مہمانوں کے نام پر بھی شوق لگا تھا کہ ہم لاوارث ہیں۔ تمہارے ابا کے اور میرے کتنے رشتہ دار ہیں؟ باہر جا کر اپنوں کو بھول گئی ہو؟ امی آپ ان رشتہ داروں کی بات کر رہی ہیں جو ابا کی موت کے بعد اس لیے ہمارے گھر نہیں آتے تھے کہیں ہم ان سے کوئی مدد نہ مانگ لیں۔ تم پیسے بھیج رہی ہو یا نہیں؟ اس نے فون کا بل بھی آتا ہے جو تمہارے پیسے بچے 40,000 میں سے ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ صابرہ نے طنز کیا۔ امی میرے پاس اس وقت فقط اتنے ہی پیسے ہیں کہ میں مہینے کے باقی 10 دن 2 ٹائم کھانا کھا سکوں۔ میں نے آج تک اپنی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے اور یہاں سب میری طرح محنت مزدوری کر کے تھوڑی سی تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں۔ ایسے میں کسی سے ادھار مانگ کر میں نہ خود شرمندہ ہو سکتی ہوں اور نہ انہیں شرمندہ کر سکتی ہوں۔ پختہ اور دھیمے لہجے میں اس نے اپنی بات ختم کی اور کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور کمرے میں آ گئی۔ اندر اس وقت 5 غیر ملکی لڑکیاں تھیں جن کے اپنے مسائل تھے۔ وہ ان کے سامنے کیا آنسو بہاتی؟ موبائل فون ہاتھوں میں تھامے وہ پچھلے 2 گھنٹے سے گمسم بیٹھی تھی۔ ذہن 2 سال پرانی گلیوں میں بھٹک رہا تھا جب وہ پہلی بار دبئی آئی تھی۔ بظاہر بہت خود اعتماد اور نڈر دکھائی دینے والی روشنی نے جب پردیس میں پہلا قدم رکھا تو اس کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ صابرہ کو دیے جانے والے سارے دلاسے وہ اس وقت بھول گئی تھی۔ وسوسے اور خوف کا سانپ پن اٹھائے اسے ڈرا رہا تھا، لیکن اس کا اللہ پہ یقین اس سب پہ حاوی ہو گیا۔ اس نے اتنا بڑا قدم اپنی ماں اور بہن کی بہتر زندگی کے لیے اٹھایا تھا۔ ایئرپورٹ سے کمپنی کی بس اسے اور چند دوسرے ملازمین کو لے کر ایک گنجان علاقے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ زیادہ تعداد مردوں کی تھی اور ان کے ہولی اور گفتگو کے انداز سے اس نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ سب مزدور طبقہ تھا۔ سڑک کے دونوں طرف اونچی عالیشان اسکائی اسکریپر عمارتیں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ یہ ڈیرہ کا علاقہ تھا۔ بس اب اندرونی سڑک سے ہوتی ہوئی ایک بلڈنگ کے سامنے رک گئی تھی۔ دوسری عمارت کے برعکس یہ ایک پرانی 3 منزلہ عمارت تھی۔ اس بلڈنگ کی تیسری منزل پر واقع ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اس کا قیام تھا جس میں ایک بیڈ روم اور ایک ہال تھا۔ کچن اور لانڈری کا انتظام بھی تھا۔ کمرے میں جا بجا کھوٹیوں پر زنانہ کپڑے لٹکے تھے اور بیڈ رکھنے کے بعد یہاں چلنے پھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس ایک کمرے میں مزید 5 لڑکیاں رہتی تھیں اور باہر ہال میں بھی 6 لڑکیوں کا قیام تھا۔ اسے بعد میں پتہ چلا کہ اس قسم کی رہائش کو یہاں بیڈ اسپیس کہتے ہیں۔ اس کے کمرے میں ایک انڈین، 2 فلپائنی اور 2 چینی نیڈروائٹ لڑکیاں رہتی تھیں۔ اس بلڈنگ اور اس سے ملحقہ بلڈنگوں میں ایسے بہت سے ورکر آباد تھے۔ دبئی بہت بڑی تعداد میں ملٹی کلچر لوگوں کی عامہ جگہ ہے۔ یہاں اسے ہر موڑ پر مختلف قومیتوں اور رنگ و نسل کے لوگوں کا ہجوم نظر آتا تھا۔ اس کے برعکس وہ سب لڑکیاں بہت بولڈ اور پر اعتماد تھیں۔ وہ سب یہاں اس سے پہلے سے رہ رہی تھیں اور ان کے پاس اپنے ملکوں سے زیادہ دبئی کی معلومات تھی۔ شروع میں اسے ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں کچھ پریشانی ہوئی اور ان کے رویوں سے وہ الجھن محسوس کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے خود کو وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ اس نے ان کے طریقوں اور بول چال پہ کبھی اختلاف اور ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا اور یہی ایک واحد طریقہ تھا جو کسی بھی ملٹی کلچر سوسائٹی میں سیٹل ہونے کی پہلی اور آخری کنجی ہے۔ وہ کام میں بے تحاشا مصروف ہو گئی تھی۔ ہفتے میں ایک چھٹی ملتی اور وہ
دن اس کا لانڈری اور اگلے ہفتے کی تیاری میں گزر جاتا۔ اسی دن وہ تھوڑا بہت کھانا بھی بنا لیتی۔ اس کی روم میٹ زیادہ تر ٹن فوڈ پر انحصار کرتی تھیں اور جو اکثر سی فوڈ ہوتا تھا اور اسے اس کھانے سے گن آتی تھی۔ انڈین لڑکیاں کیرلا کی تھیں اور انہوں نے میس لگوایا ہوا تھا۔ یہاں کا اس نے سب سے پہلے اپنے لیے ایک موبائل فون خریدا۔ پاکستان میں موبائل فون کا استعمال اسٹیٹس ہوتا تھا، لیکن دبئی میں اسے پتہ چلا کہ یہ اس کی ضرورت ہے۔ یہاں معمولی سے معمولی مزدور کے پاس بھی اپنا موبائل فون تھا جو اسے اس کے وطن اور اپنوں سے جوڑے رکھنے کا واحد طریقہ تھا۔ یہ عیاشی نہیں، ضرورت تھی، اور اس کی یہ ضرورت صرف 200 درہم میں پوری ہو گئی تھی۔ اگلے چند ماہ اس نے گھر آدھی تنخواہ بھجوائی تھی، کیونکہ آدھے پیسوں سے اس کو وہ رقم واپس کرنی تھی جو کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی سہیلی کے والد سے قرض لی تھی۔ یہاں اسے سپر مارکیٹ کے عملے کی طرح سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ پہننی تھی۔ چند لڑکیاں اسکرٹ بھی پہنا کرتی تھیں، لیکن وہ خود کو پینٹ میں بھی بے آرام محسوس کرتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی چادر کے بغیر گھر سے نہیں نکلی تھی۔ اسکارف اوڑھ کر وہ چادر کی کمی کو پورا کر لیتی تھی۔ پچھلے 2 سال میں روپے کی گھٹتی قدر نے پاکستان بھیجنے والے روپوں میں اضافہ کر دیا تھا، لیکن دبئی جیسے مہنگے شہر میں روز مرہ اخراجات کے لیے بھی اسے تھوڑے بہت رقم کی ضرورت تھی۔ اس کی ڈیوٹی بہت سخت اور شفٹوں میں ہوا کرتی تھی۔ یہاں کا موسم شدید تھا اور سال بھر گرمی ہی رہتی تھی۔ اس شہر کی ہائی لائف دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ دکانوں پر سجی مہنگی برانڈڈ اشیاء اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ پاکستان نہیں تھا جہاں ایلٹ کلاس غربا کی نظروں سے مخفی ہوتی تھی۔ ایک بڑے طبقے کو اس کلاس تک رسائی ہوتی ہے اور نامعلومات لوئر کلاس ان شاپنگ ایریاز کا رخ بھی نہیں کرتی جو ان کے بجٹ سے باہر ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں تھا۔ یہاں سب کچھ سب کے سامنے ہوتا ہے۔ ہائی لائف دبئی کی اصطلاح جو صرف اس نے اخباروں میں دیکھی تھی، اس کا اندازہ سے دبئی آ کر ہوا تھا۔ ہر روز اس شاپنگ مال سے گزر کر اپنی سپر مارکیٹ میں جاتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے سے وہ مہنگی برانڈڈ دکانیں گزرتی تھیں جن میں ایک بار کی شاپنگ اس کے پورے مہینے کی تنخواہ سے بھی ممکن نہیں تھی۔ اسٹیٹس اور طرز زندگی کا جو روپ اس نے چند ماہ میں دبئی میں دیکھا تھا، وہ اپنی پوری زندگی پاکستان گزارنے کے باوجود نہیں جان پائی تھی۔ یہاں 2 طبقے آمنے سامنے ہیں، ایک جس کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے اور دوسرا لیبر کلاس جو انٹرنیشنل ویجز سے قدرے کم قیمت پر اپنی سروسز مہیا کر رہا ہے۔ لیکن اس طبقے کی فرسٹریشن کا اندازہ صرف وہی لگا سکتی تھی جو خود اس ہجوم کا حصہ تھی۔ اس کے ساتھ رہنے والی لڑکیاں بھی ہر ماہ کے آغاز میں اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ اپنی فیملیز کو بھیج دیتی۔ لینڈا اپنے 2 بچے اپنی ماں کے پاس فلپائن چھوڑ کر آئی تھی۔ جینی کا شوہر فلپائن سے دبئی آنے کے لیے پرتول رہا تھا۔ جوتی کو اپنے جہیز کے لیے 10 لاکھ روپے چاہیے تھے، ورنہ اس کی منگنی ختم ہو جاتی، اور باقی کی لڑکیاں بھی ایسے ہی کسی نہ کسی مجبوری میں وہاں رہتی تھیں۔ ان کی باتیں سن کر ایسے اندازہ ہوتا کہ اپنا لائف سٹائل کو بہتر بنانے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتی تھی۔ اس کی طرح ان کے پاس بھی بہت معمولی رقم ہی بچتی تھی، لیکن پھر بھی ان کا رہن سہن روشنی سے بہت بہتر تھا۔ جتنے پیسوں میں وہ روشنی مہینے کی گروسری کر کے اپنے کھانے کا انتظام کرتی تھی، اتنے پیسے تو لینڈا ایک دن میں بیوٹی پارلر میں اڑا آتی تھی۔ میٹرو کے 5 درہم بچانے کے لیے کبھی کبھی وہ پیدل چلتی تھی۔ ایسے میں اس کے سستے جوتوں سے اس کے پیر میں چھالے بن جاتے۔ 2 ماہ پہلے اس نے صابرہ اور آئمہ کو بہت سے تحائف بھیجے تھے جو اس نے یہاں کی سستی دکانوں سے خریدے تھے۔ اس کی ایک ملنے والی پاکستان جا رہی تھی، اسی لیے اس نے 1 ماہ اوور ٹائم کر کے اس کے ہاتھ اپنی ماں اور بہن کے لیے وہ سارا سامان بھجوایا تھا، اور 1 ماہ تک وہ بغیر کسی چھٹی کے کام کرتی رہی تھی۔ اس نے پچھلے 2 سال میں بھی کسی اچھے ریسٹورنٹ سے کھانا نہیں کھایا تھا، جبکہ اس کے ساتھ کام کرنے والی اکثر لڑکیاں ویکینڈ پہ خوب انجوائے کرتی تھیں، اور ان میں صرف فلپائنی اور چائنیز نہیں، پاکستانی اور انڈین بھی شامل تھیں۔ شروع میں اسے حیرت ہوتی، لیکن جلد ہی وہ اس کی وجہ جان گئی تھی۔ کئی بار اس نے لینڈا اور جینی کی مختلف لڑکوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ ویکینڈ پہ اگر ان کی ڈیوٹی نہ ہوتی تو وہ پوری رات کمرے میں واپس نہیں آتی تھیں۔ اس دن وہ صبح 6 بجے اپنی ڈیوٹی ختم کر کے واپس آ رہی تھی جب اس نے لینڈا کو لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تھا۔ اس وقت اس کا لباس دیکھ کر اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ ان کی حرکتوں کو ناپسند کرتی تھی، لیکن ان پر تنقید نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے طور پر وہ محتاط تھی، لیکن کسی دوسرے کو بدلنا اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ یہاں آ کر اس نے دنیا کا جو روپ دیکھا اور جن مسائل کا وہ شکار رہی، ان سب کا ذکر اس نے صابرہ سے نہیں کیا تھا۔ وہ انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے تو انہیں یہ بھی نہیں بتایا
بتایا تھا کہ اس کھٹملوں کو کاٹنے سے ایک بار کتنی بری الرجی ہو گئی تھی اور بخار میں بھی وہ کبھی چھٹی نہیں کر سکی تھی۔ اس کے لیے یہ اتنے بڑے مسائل نہیں تھے۔ اس نے بہت کم عمری سے محنت کرنا شروع کی تھی اور جلد ہی اس ٹف روٹین کی عادی ہو گئی۔ فون کی بیل بہت دیر سے بج رہی تھی۔ اس نے اسکرین پر نظر دوڑائی تو پاکستان کا نمبر دیکھ کر جلدی سے فون ریسیو کیا۔ شاید امی کو اپنی زیادتی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے وہ اسے دوبارہ کال کر رہی تھی۔ ہتھیلی سے آنکھوں کی نمی صاف کرتے اس نے سوچا اور کال ریسیو کی۔ ہیلو آپی۔ دوسری طرف آئمہ تھی۔ ہاں ایما، کیسی ہو؟ اس نے اپنی چھوٹی بہن کی آواز سن کر محبت سے کہا۔ اگر تم نے اگلے ہفتے تک میرے ایڈمیشن کے پیسے نہیں بھجوائے تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں خودکشی کر لوں گی، وہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم ہوش میں ہو آئمہ؟ وہ آئمہ کی بات سن کر بے تحاشا پریشان ہو گئی۔ میں اس وقت پورے ہوش و حواس میں ہوں، جانتے ہو کتنے احسان ہیں تم نے ہم پر، لیکن اس وقت تم میرے پیر کے نیچے سے زمین نہیں کھینچ سکتی آپی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں نے اس یونیورسٹی میں داخلے کے لیے دن رات ایک کیا ہے، اور اب جب میرا خواب پورے ہونے کا وقت آیا ہے تو تم خود کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال نہیں سکتی۔ اگر تم نے یہی سب کرنا تھا تو پھر چند سال پہلے ہی کر لیتی۔ اس وقت لوگوں کو اپنا بڑاپن دکھا کر عظمت کا میڈل گلے میں سجا لیا، اور آج جب میرے مستقبل کی سمت کا تعین ہونے لگا ہے تو تم نے ہاتھ اٹھا لیے۔ آئمہ کی باتیں سن کے اس کے دل میں نشتر کی طرح لگی تھی۔ لیکن آئمہ، میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میں تو آئمہ اسے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں یہ سب نہیں جانتی، مجھے اتنا پتہ ہے اگر میری فیس ادا نہ ہوئی تو میرا سال ضائع ہو جائے گا اور میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اس وقت اس ذلت اور رسوائی سے اچھا ہے میں اپنی جان دے دوں۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر آئمہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس نے شکست خوردگی سے فون اپنے سائڈ پر رکھا۔ آنسوؤں سے اپنا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ کمرے میں اب کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ دل بھر کر رو سکتی تھی۔ لیکن اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور جینی باہر آئی۔ اس نے سرخ رنگ کا انتہائی مختصر سلیو لیس لباس پہن رکھا تھا۔ اسے یاد آیا آج ویکینڈ نائٹ ہے، شاید وہ کلب جانے کے لیے تیار تھی۔ دیکھنا کیسے انتظام ہوتا ہے اب پیسوں کا۔ فون رکھ کر آئمہ نے فاتحانہ نظروں سے صابرہ کی طرف دیکھا۔ آپ ہی کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں امی، آپ کو کیا لگتا ہے وہ اتنی اچھی ہیں کہ ساری تنخواہ ہمیں بھجوا کر اتنے سالوں سے خالی ہاتھ بیٹھی ہیں؟ آپ کو یاد نہیں جب 1 ماہ پہلے ان کی کوئی ملنے والی پاکستان چھٹیوں پر آئی تھی تو کتنا سامان بھجوایا تھا انہوں نے؟ اس کے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ میں بھی تو یہی حیران ہوں، آخر 2 سال میں اس نے کیا اتنی تھوڑی بچت بھی نہ کی ہوگی کہ بہن کے داخلے کے لیے 40-50 ہزار ہی بھجوا دے۔ صاحبہ نے منہ بنایا۔ آپ کو بات کرنا ہی نہیں آتی؟ دیکھنا اب روب ڈالا ہے تو کیسے پیسے بھجوائیں گی؟ آئمہ نے فریج سے ڈبہ نکال کر جوس گلاس میں انڈیلا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چند سال پہلے ان کے گھر کے حالات مختلف تھے۔ محدود آمدنی کی وجہ سے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب حالات بدل چکے تھے اور ان کے مزاج بھی 2 سال سے زیادہ ہو گیا تھا روشنی کو دبئی گئے ہوئے۔ وہ انہیں باقاعدگی سے پیسے بیچ رہی تھی جو ان دونوں کی ضرورت سے بہت زیادہ تھے، اور اس دوران اس نے کبھی ان سے کوئی حساب نہیں مانگا تھا۔ تو کیا یہ ضروری تھا وہ اپنی ضرورتوں کو آج بھی اتنا ہی محدود رکھتے؟ کل رات سے وہ اپنے کمرے میں بند تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں میں اس نے بے تحاشا سگریٹ پھونک ڈالی تھی۔ سگریٹ کے جلے ٹکڑے جا بجا کارپیٹ پہ بکھرے ہوئے تھے۔ نیند سے اس کے پھپھوٹے باری ہو رہے تھے۔ اس کا ذہن معوف ہو چکا تھا۔ وہ سونا چاہتا تھا لیکن اس وقت صرف خود کو اذیت دے رہا تھا۔ یادیں کسی فلم کی ریل کی طرح اس کے ذہن پر پردے پر چلتی جا رہی تھی۔ وہ شاید اسی دن پی سی کی لابی سے نکل رہا تھا جب اس نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا۔ ٹرسٹ می روبی، میں نے اس سے پہلے اتنا شاندار لائیو کانسرٹ نہیں دیکھا۔ زندگی سے بھرپور خوش اور چنچل آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں تو خود عاطف کو فل فارم میں دیکھ کر حیران رہ گئی، دوسری لڑکی نے تبصرہ کیا۔ وہ دونوں شاید کوئی کانسرٹ دیکھ کر باہر نکلی تھیں۔ اس نے گھڑی کو دیکھا جہاں اس وقت 12 بج رہے تھے۔ عاطف کو اتنے قریب سے دیکھنا میرا کتنا بڑا خواب تھا، مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا۔ وہی شوخ آواز ایک بار پھر ابھری۔ اس بار اس نے ذرا غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ سفید لباس میں وہ کسی راج ہنس کی طرح حسین دکھ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت کھلے بال اس کی شخصیت کو اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ اس کی مغرور ناک اور کاجل سے لبریز آنکھیں دیکھ کر وہ نظر ہٹانا بھول گیا تھا۔ ڈرائیور کہاں رہ گیا؟ اس کے انداز میں بیزاری تھی۔ میں کال کر کے پتہ کرتی ہوں۔ دوسری لڑکی جس کا نام روبی تھا وہ اب اپنے موبائل سے کال ملا رہی تھی۔ ہیلو بشیر، تم آئے نہیں اب تک؟ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، کتنا وقت لگے گا؟ اوہو، اس وقت تو کوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گی۔
چلو ہم یہیں انتظار کرتے ہیں، تم جلدی آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ وہ کہہ رہا ہے گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا اور اس کے پاس جیک نہیں ہے، گھر جا رہا تھا، کسی سے لفٹ لے کر آنے میں شاید گھنٹہ لگ جائے۔ اس کی چہرے پر پریشانی تھی۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ ان کی گفتگو سن کر وہ آگے بڑھا۔ مغرور ناک والی نے ناک سکیڑ کر اسے دیکھا۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کی گفتگو سن چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے خوش اخلاقی سے آفر کی۔ یقین جانیے میں ایک شریف آدمی ہوں اور ابھی بھی ایک بزنس ڈنر سے فارغ ہوا ہوں، یہ میرا کارڈ ہے۔ اس نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وقار حسن، روبی نے بآواز بلند پڑھا۔ وہ ظالم حسینہ ابھی تک خاموش تھی۔ اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں تو میں چلتا ہوں، اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ ہمیں شادمان جانا ہے۔ روبی کی آواز پر اس نے رک کر انہیں دیکھا، دوسری لڑکی سے گھور رہی تھی۔ روبی نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ ہو لی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس سنگ مرمر کے صنم کو دیکھا جو ناراض سی روبی کے ساتھ چل رہی تھی۔ اپنی سیاہ مرسڈیز میں اس نے انہیں بحفاظت شادمان کی ایک کوٹھی کے باہر اتارا تھا۔ روبی نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور پھر وہ دونوں اس گھر میں داخل ہو گئیں۔ اگلی بار ان سے اس کی ملاقات جیل روڈ کے میک ڈونلڈ میں ہوئی تھی، جہاں وہ دونوں خوش گپیوں میں مصروف تھیں، ارد گرد سے بے نیاز۔ وہ اس وقت برگر انجوائے کر رہی تھیں۔ ہیلو گرلز، خوش اسلوبی سے کہتا وہ ان کی ٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ ان دونوں نے ہی اسے چونک کر دیکھا اور پھر روبی کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، البتہ اس کے چہرے پر آج بھی نو لفٹ کا بورڈ لگا تھا۔ آپ ہمیشہ اتنے غصے میں ہوتی ہیں یا مجھے دیکھ کر ایسی کیفیت بیدار ہو جاتی ہے؟ روبی کی آفر پہ وہ اب ان کے ساتھ ہی ٹیبل پر بیٹھ چکا تھا۔ میں اجنبیوں سے بے تکلف نہیں ہوتی، اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ اجنبی پہلی ملاقات میں ہوتے ہیں اور اب پہلے ہم مل چکے ہیں، لگتا ہے آپ کی یادداشت بہت بری ہے مس، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر وقار حسن، آپ کی مدد کے لیے روبی اس دن آپ کا شکریہ ادا کر چکی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن مدد تو میں نے آپ کی بھی کی تھی۔ دوسری طرف ڈٹائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے تھے، تو آپ چاہتے ہیں اس احسان کے لیے میں تاعمر آپ کی مشکور رہوں اور جہاں بھی آپ کو دیکھوں کانگریچولیشن بجا لاؤں؟ وہ بگڑتے ہوئے تیوروں سے بولی۔ اتنی حسین آواز اور اتنا روڈ انداز، وہ بھی اپنی قسم کا ایک تھا۔ اس بار سامنے شکست کے آثار نمایاں تھے، سب لڑکیوں کی طرح تعریف۔ بہرحال اس کی بھی کمزوری تھی، دن گزر گئے تھے اور ان دونوں کے درمیان فاصلے کم ہو رہے تھے۔ آنے والے دنوں میں ان کی ملاقات میں اضافہ ہو چکا تھا۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی، باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔